الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بيمين فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید سورہ عبس کی آیت نمبر 34، سورہ زخرف آیت نمبر 67 اور ایک حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہم اللہ اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. قیامت کے دن
جسے قرآن مجید نے یوم عسیر فرمایا، سخت دن ہوگا، یوم الحسرہ، حسرت اور افسوس کا دن ہوگا، یوم التغابن، دھوکے کا دن ہوگا۔ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب حالات آئیں گے تو وہ کہے گا میں کیا سمجھ رہا تھا اور میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ سورہ عبس یہ 30ویں پارے کے اندر تیسری سورت ہے، اس کے آخر میں اس دن کی ہولناکی اور خوفناکی کا تذکرہ یوں فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آدمی بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے، اولاد سے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ہر ایک اپنی حالت میں اور اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، اسے دوسرے کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، ایسے جگری دوست، گہرے دوست جو دنیا میں کہتے ہیں آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے بغیر میں کہیں جاؤں گا نہیں، جس کے بغیر اس کی نہ صبح گزرتی تھی نہ شام گزرتی تھی، نہ دن میں اس سے الگ ہوتا تھا نہ رات میں اس سے الگ ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ سارے دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور صرف ساتھ چھوڑیں گے نہیں، اس کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ جو گہرے دوست تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، جس وقت قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے نسب، ان کے رشتے، ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، ان کی رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی حسب اور نسب نہیں۔ ہاں چند لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن کی سختی سے یہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ سختی کا عالم یہ ہے کہ انبیاء کرام جو سب سے مقرب ہستیاں ہیں اللہ کی، ہر ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے حالات کے اندر پھر ایک عام شخص اور امتی ہو، اس کے کیا حالات ہوں گے؟ تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث کی دوسری کتب میں موجود ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا جتنا 1 میل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ پنڈلیوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ ناف تک، کچھ سینے تک، اور یہاں تک کہ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کچھ منہ تک، یہاں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ آج
سورج اس زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے. 9 کروڑ میل. جون جولائی میں اس کی گرمی دیکھو، اس کی تپش کے اندر سندھ میں چلے جاؤ ٹھہر سکتے ہو، عرب کے صحراؤں میں اور خطوں میں چلے جاؤ، جبکہ آج سورج کا رخ الٹا ہے اور 9 کروڑ میل دور ہے. کل کیا ہوگا؟ وہ سورج 1 میل کے قریب ہو جائے گا. اب عربی میں میل کے 2 معنی آتے ہیں. ایک تو یہ میل جو فاصلہ ہوتا ہے، ایک عربی میں جو سلائی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ آپ آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں. اس صحابی رسول حضرت مقداد کے شاگرد فرماتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس میل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سا میل ہے، کہ ایک سلائی کے برابر سورج ہوگا یا ایک نیزے کے برابر ہوگا، یا یہ جو میل ہے فاصلہ اس کے برابر ہوگا. آج زمین کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے اس مٹی میں، زمین میں، کہ یہ سورج کی تپش کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. آج اس میں قوت جاذبیہ موجود ہے، لیکن کل قیامت کے دن زمین میں قوت جذب نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ یہ سورج کی اس روشنی کو، اس کی گرمی کو اپنے اندر، حرارت کو، تپش کو جذب کر دے. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین تبدیل ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ زمین تبدیل ہوگی اور وہ یہ زمین نہیں رہے گی، یہ مٹی والی نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی. تو جب سورج قریب ہو اور اس کی حرارت بالکل سر کے قریب ہو اور زمین کے نیچے، جو پاؤں کے نیچے زمین ہے وہ تانبے کی ہو، تو پھر اس میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سختی میں ایمان والوں کے اوپر یہ دن اتنا آسان ہوگا جیسے تم میں سے کوئی آدمی عصر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. جبکہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال. لیکن اہل ایمان کے اوپر صرف عصر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان میں سے پہلا خوش نصیب کون سا ہے؟ امام عادل، صاحب عدل، صاحب انصاف، منصف حکمران. اس لفظ کے اندر وسعت ہے، یہ صرف حکمرانوں کی حد تک نہیں ہے. امام عادل، ہر شخص امام ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے اپنے ماتحتوں کا، اور یہ ان سب کے لیے امام کا درجہ رکھتا ہے. ان کے ساتھ اگر یہ عدل اور انصاف کرے گا تو کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، المقسطین علی منابر نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عدل سے کام لیا. ان کی زبان عدل و انصاف، ان کے قلم میں عدل اور انصاف، ان کے عمل میں عدل اور انصاف. زندگی کا کوئی شعبہ جس میں کسی تقسیم کا تقاضا پیدا ہوتا ہو تو ان کی تحریر سے لے کر ان کی زبان تک، ان کے عمل تک انصاف سے ہٹ کے ایک قدم بھی اور ایک حرف بھی نہیں لکھتا نہ بولتا ہے. قیامت کے دن یہ نور کے ایسے ممبروں پر ہوں گے کہ نہ یہ نبی ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صدیقین ہیں، لیکن انبیاء کرام ان کے اوپر رشک کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں.
نور اور روشنی کے ممبروں پہ اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری وجہ سے، جن کے اندر آپس کے اندر محبت تھی، جو عدل کرنے والے تھے۔ یہاں دو صفات بیان کی گئی، صفت عدل اور نمبر 2 محبت، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ انسان کو اللہ کے ہاں سے عطا کریں گے۔ عدل کیا ہے؟ اس کے لیے پوری دنیا نے نظام بنائے۔ میں اگر کہوں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کا نام اسلام نہ ہو، کوئی دوسرا نام اس کا تجویز کیا جائے تو دوسرا نام اس کا العدل ہوگا۔ انصاف، عدل کے لیے پوری دنیا نے نظام بنائے، لیکن تمام دنیا کے آج کے نظاموں میں بھی عدل نہیں ہے۔ عدل کی جو تعریف ہے وہ اس پہ خود صادق نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے ملک کا قانون ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون لے لیجئے، اس میں مجرم عام آدمی جرم کرے اس کے لیے قانون ایک ہے، صدر کرے، وزیر اعظم کرے تو انہیں استثناء حاصل ہوتا ہے۔ انہیں کیا ہوتا ہے؟ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ عدل تو نہ ہوا، عدل تو نہ ہوا۔ عدل تو اس کو کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کی فاطمہ چوری کرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور جب سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے تو آپ علیہ السلام فرمائیں یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، ایم اللہ، اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس میں کسی کو استثناء نہیں ہوتا۔ اسلام کے نظام عدل کے اندر خلیفہ وقت سے بھی سوال کیا گیا اور ممبر پہ کیا گیا، اور جب خلافت تھی اس وقت کیا گیا۔ کس بات کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف لائے، خطبہ شروع کرنے لگے، ایک دیہاتی شخص، پھٹے پرانے کپڑے والا دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا عمر آپ کی بات ہم بعد میں سنیں گے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ کیا سوال ہے؟ یہ جو کپڑے آئے تھے آپ نے سب میں ایک ایک کپڑا تقسیم کیا، ہم میں سے کسی کا کرتا اس سے نہیں بنا، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کس طریقے سے بن گیا، جبکہ آپ کا قد بھی ہم سے وجیح ہے اور اونچا ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، یوں دیکھا مجمع میں ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، سائل سے کہنے لگے اللہ کی قسم ابا جی کا جو کپڑا تیار ہوا ہے وہ 2 کپڑوں کے ملانے سے تیار ہوا ہے، ایک کپڑا میرا تھا اور ایک والد صاحب کا تھا، ان دونوں کو ملا کے امیر المومنین کے لیے کرتا تیار کیا گیا۔ تب اس دیہاتی نے کہا اب آپ کو بولنے کی اجازت ہے، ہم سنیں گے۔ خلیفہ وقت ہے اور ممبر پہ ہے، اور اس کو ٹوک دیا جاتا ہے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور ٹوکنے والا کوئی وزیر اور کوئی بڑا آدمی نہیں، ایک دیہاتی آدمی ہے۔ یہ نظام عدل ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو ایک شخص تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مسجد نبوی میں لہراتے ہوئے، اللہ کی قسم عمر تم ٹیڑھا ہو کے دکھاؤ، یہ تلوار ہمارے پاس ہے، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے۔ وہیں پہ ممبر پہ کھڑے کھڑے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے امت میں آج بھی ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو عمر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان انصاف کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کے ہاں سے بھی انصاف ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، صاحب زبور ہیں، ایک عورت ان کے پاس آئی، اس عورت نے عجیب سوال کیا، یا نبی اللہ اربک ظالم ام عادل،
اے اللہ کے نبی آپ کا رب ظالم ہے یا عادل ہے؟ آپ کا رب ظالم ہے یا عادل؟ یعنی اللہ سے ڈرو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میرا رب سراسر عدل کا نام ہے، وہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ عورت کہنے لگی میرے ساتھ ظلم کیا اس نے، میں بیوہ عورت ہوں، خاوند فوت ہو گیا، 3 بچیاں ہیں، ان کی کفالت کرتی ہوں، سوت کاٹ کے اس سے کپڑا بنا کے بازار میں فروخت کرتی ہوں، کئی دن لگ جاتے ہیں، وہ فروخت ہوتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں کھانا پینا بچوں کے لیے لے آتی ہوں۔ آج میں نے اس سے کپڑا تیار کیا، اس کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑا، ایک پرندہ آیا اور اٹھا کے لے گیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کے رب نے میرے ساتھ انصاف کیا یا ظلم کیا؟ اس کی زبان سے صرف یہ شکایت کا جملہ ادا ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، دروازے پہ دستک ہوئی، داخل ہو جاؤ۔ 10 آدمی داخل ہوئے اور یہ 10 کے 10 تاجر تھے، ان کے ہاتھ میں 100 سونے کے اشرفیاں اور دینار تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھی، حضرت انہیں مستحق کے اندر بانٹ دیجیے۔ مگر تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم تاجر تھے اور ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، وہ ڈوبنے لگی، اس کا ایک پھٹا ٹوٹ گیا، تو ہم نے اللہ سے فریاد کی، ایک پرندہ آیا، اس کے پاس سرخ سی کوئی چیز تھی، اس نے گرائی، وہ ہماری کشتی میں گری، ہم نے دیکھا کہ کپڑا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس پھٹے کو باندھ دیا، ہماری جان بچ گئی۔ ہم نے اس کے صدقے کے طور پر، شکرانے کے طور پر یہ 100 دینار سونے کی اشرفیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں فقراء پہ۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا اور فرمایا اللہ نے ظلم کیا یا انصاف کیا؟ اب بتا۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ کے ہاں وہی تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایک حالت تمہارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو پہلا شخص ہے جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، امام عادل، جس کے اندر صفت عدل ہو۔ دوسرا خوش نصیب ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہاں انسان نہیں فرمایا، رجل نہیں فرمایا، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی آدمی جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، نہیں، شاب، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر شہید مکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر، جب سے ہوش سنبھالا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دوسری صف میں جگہ ملی، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کی قسم جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک صف اول سے ہٹ کے مجھے نماز پڑھنا کہیں نصیب نہیں ہوئی، آج زندگی میں پہلا موقع ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، میں دوسری صف کے اندر کھڑا ہوں۔ آگے سے ایک آدمی پیچھے ہو گیا، حضرت آپ آگے آ جائیے۔ شدید مرض کے اندر مبتلا ہوئے، چل نہیں سکتے تھے، اذان کی آواز کان میں پڑی، روتے ہوئے فرمایا کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھوں اور یہاں سویا رہوں جبکہ اذان میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ چل نہیں سکتے، فرمایا اللہ کی قسم گھسیٹ کے لے جاؤ اگر اٹھا نہیں سکتے ہو، لیکن مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسجد میں آئے، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی، نماز مغرب تھی، امام پہلی رکعت پڑھا رہا تھا، قراءت ہوئی، رکوع ہوا، سجدے میں پہنچے، ایک سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ ہوا تو ایک سر نیچے ہی رہ گیا، یہاں تک کہ مغرب کی 3 رکعتیں ادا ہوئیں، نمازیوں نے جھنجھوڑ کے دیکھا روح پرواز کر چکی تھی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے،
امام ابو یوسف کو دیکھیے، امام محمد کو دیکھیے، امام بخاری کو دیکھیے، امام مسلم کو دیکھیے، یہ ائمہ حدیث ہوں یا ائمہ فقہ ہوں، ان میں سے ایک بھی آپ کو بوڑھا نہیں نظر آئے گا۔ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنا بچپن اور اپنی نوجوانی اور جوانی کی عمر دین کی خدمت کے لیے صرف کی ہے۔ تو اللہ نے ان کی بات میں ایسا وزن رکھ دیا۔ امام ربیعہ الرائے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، مدینہ منورہ کے ایسے استاد ہیں ہماری تاریخ حدیث میں، تاریخ حدیث میں ان کے نام کے ساتھ ایک لقب لگتا ہے، ربیعہ الرائے۔ رائے کس کو کہتے ہیں؟ اپنی فکر، اپنی رائے۔ ان کو الرائے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بات میں اتنا وزن ہوا کرتا تھا اور ان کی بات اتنی مدلل ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ قرآن و سنت کا حوالہ نہ بھی دیں، ان کی بات ہی لوگ دین سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو ربیعہ الرائے کہا گیا۔ یہ ربیعہ الرائے اس منصب پہ کیسے پہنچے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کے والد کی قربانی دیکھیے، اس جوانی کی قربانی دیکھیے۔ عین جوانی کے اندر شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، اور بیوی حمل سے ہے، امید سے ہے۔ مسجد کے اندر صدا ہوتی ہے کہ مجاہدین کی ضرورت ہے، یہ آ کے بیوی کو کہتے ہیں یہ 30,000 درہم ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی اس کی تربیت پہ صرف کرنا، اور میں جا رہا ہوں، الوداع، شاید زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو، بس امانت کا خیال رکھنا، جو امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ 30,000 درہم اسی پہ صرف کرنا۔ یہ مسجد میں آئے، وہاں سے نکلے، منزل کا نہ انہیں پتہ ہے نہ ان کی بیوی کو پتہ ہے۔ 27 سال گزر گئے، ترکستان کی طرف گئے، آگے بڑھتے گئے، قازقستان، یہ علاقے سارے گزرتے گئے، وسطی ایشیا کی تمام ریاستوں میں جہاد، اور اس وقت اسلام پہنچا۔ 27 سال کے بعد جب داڑھی سفید ہو چکی اور بڑھاپا آ چکا اور کمزوری آ گئی، 27 سال کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی فون، کوئی مواصلاتی، کوئی راستہ نہیں، بس ایک امید لے کر، پتہ نہیں گھر ہوگا نہیں ہوگا، بیوی ہے یا نہیں، بچہ ہوگا نہیں ہوگا، ایک امید لے کر آئے، نماز عشاء پڑھی مسجد میں، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور یہ مسجد بھی عام مسجد نہیں تھی، یہ مسجد نبوی تھی، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروس دیے، جس کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے اندر نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں اس مسجد میں نماز پڑھی، چپکے سے گلیوں کو ڈھونڈتا ہوا یہ بوڑھا شخص ایک دروازے پہ پہنچا، اور دروازے پہ دیکھ کے یہی لگتا ہے اپنا گھر ہے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، اندر کا نوجوان اٹھا، اس نے دیکھا کہ کون میرے گھر میں؟ چور ہو، کیسے آئے ہو؟ کہ یہ تو میرا گھر ہے۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی، اس کو نیچے گرا دیا گیا۔ شور میں عورت کی آواز، اس کی آنکھ کھل گئی، بیوی کی آنکھ کھلی۔ اس نے جب دیکھا کہ سامنے چہرہ جب تھا تو چہرہ بوڑھا تو ہو گیا تھا، اس پہ جھریاں تو آ چکی تھی، لیکن اپنے خاوند کو کون نہ پہچانے؟ یہ تو وہی میرا خاوند ہے جو آج سے 27 سال پہلے جہاد کے سفر پہ گیا ہے۔ وہ بیٹے سے کہا، ظالم، تو اپنے باپ کی گردن کو پکڑے ہوئے ہے، باپ کے سینے پہ چڑھے ہوئے، اتر نیچے۔ ایک دم چھوڑا، معانقہ ہوا، مصافحے ہوئے، رات گزر گئی، نماز فجر سے پہلے یہ لوگ سو گئے، اٹھیں گے پھر نماز فجر بھی پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے لیے جب یہ اٹھے ہیں، یہ مجاہد جن کا نام فروخ تھا، عبد الرحمن الفروخ، یہ اٹھے ہیں اور بیوی سے کہا کہ بیٹے کو بھی جگاؤ۔ انہوں نے کہا وہ تو تہجد کے وقت سے مسجد جانے کا عادی ہے، وہ تو مسجد جا چکا ہے، کب کا جا چکا ہے۔ یہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد حدیث کا حلقہ لگا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں مساجد میں وہ رونقیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ ہمارا نمازی شکر کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوئی، ہمارا امام بھی شکر کرتا ہے جان چھوٹی، ادھر سے نکلو بھائی، مقتدی بھی نکلنے کی کر رہا ہے، امام کو بھی اس سے زیادہ جلدی ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے، اس کے بعد تابعین اور خیر القرون کے زمانے تک آپ کو یہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام خود بھی، صحابہ کرام بھی، ان کے بعد کے لوگ بھی، اور محدثین اور فقہا کا طریقہ کار یہ تھا، اشراق تک کے لوگ گھر نہیں جاتے تھے۔ حدیث کا حلقہ شروع ہوا، ایک خوبصورت نوجوان وہ بیٹا حدیث پڑھتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پڑھتا ہے۔ اس بوڑھے کے دل میں خیال پیدا ہوا، کتنا خوش نصیب نوجوان ہے یہ، کتنا خوش قسمت نوجوان ہے، اور اس کا باپ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا یہ بیٹا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہا ہے۔ ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ نوجوان عالم کون ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں، یہ ربیعہ الرائے ہیں، امام اہل المدینہ، یہ مدینہ کے لوگوں کے امام ہیں، یہ ربیعہ الرائے ہیں۔ کہا کہ اس کا کوئی نسب کس کا بیٹا ہے؟ اس کا باپ تھا عبد الرحمن الفروخ، عرصہ ہو چکا، وہ جہاد پہ گیا تھا واپس نہیں آیا، پتہ نہیں شہید ہو گیا، قید ہو گیا۔ فوراً سجدے میں سر گر گیا، رو رو کے دھاڑے مار مار کے وہیں سے بھاگ کے اپنی بیوی کی طرف گیا، اور اس عالم میں، مدہوشی کے عالم میں بیوی سے کہتا ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں تجھ سے پوچھوں گا نہیں کہ تم نے میرے بچے کی تربیت کیسے کی تھی، میں اپنے بچے کی تربیت اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن کے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا وہ 30,000 درہم آپ کے بچے کی تربیت پہ صرف کیے گئے تھے، 1 روپیہ میں نے اپنے اوپر صرف نہیں کیا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزرے۔ یہ کون سی جوانی ہے، یہ کون سی صلاحیت ہے کہ جو دین کے خلاف صرف ہو رہی ہے، جو اللہ کی غیر مرضیات میں صرف ہو رہی ہے، جو اللہ کی ناراضگی اور بغاوت میں صرف ہو رہی ہے؟ نہیں، جوانی تو وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں ہو، تب اسے اس کا اعزاز کیا ملے گا کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا خوش نصیب کون سا ہے؟ اسی میں آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، اس کے جو امیر حضرت اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، یہ کتنی عمر کے تھے؟ نوجوان تو تھے، اور ان کی عمارت خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے۔ اللہ، اس لشکر میں حضرت عمر کی تشکیل بھی ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ حضرت عمر مدینہ میں رہیں، وہ نہ جائیں، ان کی یہاں ضرورت زیادہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک نہیں سکتے تھے۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل کے نوجوان امیر کے پاس گئے جن کی عمر بمشکل 20 سال تھی، اسامہ بن زید کے پاس گئے، انہیں کہا آپ امیر لشکر ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں روک لیا جائے۔ جوانی تھی نا، تو اللہ کے دین کے لیے صرف کی، اللہ نے ایسے عزت دی کہ خلیفہ وقت ان سے اجازت لے رہا ہے۔ تیسرا خوش نصیب، قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے، معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، مسجد ہی تھی عدالت بھی، مسجد ہی وہ جگہ تھی جہاں قید خانہ ہوتا تھا، جو قیدی ہوتے تھے ان کو مسجد کے اندر رکھا جاتا تھا، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ ملاقات مسجد میں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹھک نہیں تھی، کوئی بڑی مجلس نہیں تھی۔ نجران کے 60 عیسائیوں کا وفد آیا، ان کے لیے خیمے مسجد میں لگائے گئے، ان کے لیے کھانا مسجد میں لایا گیا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاتے تھے، صحابہ کرام بھی لاتے تھے۔ اصحاب صفہ کے لیے تربیت کا جو بنائی گئی مسجد کے اندر بنائی گئی، اور ان کے لیے
کھانے کا انتظام اور طعام اور قیام کا انتظام اسی جگہ پہ تھا. اور ان کا انتظام کرتا کون تھا؟ سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. آپ حضرات صحابہ کرام کو کہتے تھے ان کا خیال رکھو. حضرت معاذ کو ان کا امیر بنایا تھا کہ ان کا خیال تم نے دیکھنا ہے. حضرت بلال کو ان کا خزانچی بنایا تھا، کوئی چیز آئے تو اس کو جمع تم نے کرنا ہے، خرچ تم نے کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قلبہ معلق بالمساجد، دل مسجد کے ساتھ ایسا اٹکا ہوا ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے، بڑی خوبصورت اور شاندار مسجدیں ہوں گی. لا یعمرونها الا قلیلا، لیکن انہیں آباد نہیں رکھیں گے. ان مساجد کو آباد کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے. یہ سنن نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے. مسلمان کا دل مسجد کے ساتھ آج نہیں اٹکا ہوا، اور اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو وہ نماز کے وقت دیکھ لیا کرے، جہاں پہ بعض دفعہ اگر ذرا سی، بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز ذرا سی لمبی ہو گئی تو امام صاحب کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، نماز فجر پہ 10 منٹ لگانے ہیں، نماز ظہر و عصر پہ 5 منٹ لگانے ہیں، مغرب اور عشاء کے اوپر 7 منٹ تک جانے کی اجازت ہے. چونکہ ہم ائمہ مساجد ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا الحمدللہ، لیکن ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہمیں قصے سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسا ہے. تسبیحات، وہاں ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار، یہ چیزیں تو عنقا ہو گئی. پوری مسجد میں ایک فرد نہیں نظر آتا تو ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرے. چوتھا خوش نصیب، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی دین وتفرقا علیہ، وہ دو لوگ جو آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک شخص اپنی بستی سے نکل کے دوسری بستی میں گیا، راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا ہو کے اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں جا رہا ہوں. کیوں؟ وہاں میرا ایک دوست ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں. کیا تمہارا اس سے کوئی کام ہے، کوئی لین دین ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ اس کو کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے بشارت دیتا ہوں جس طریقے سے تو اس سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. رجلان تحابا فی اللہ، محبت کا معیار اللہ کی رضا ہے. اجتماع علی دین، دین ہی کے اوپر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، دین کے اوپر الگ ہوتے ہیں. 3 لوگ وہ ہیں جن کی ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر کسی آدمی میں وہ پیدا ہو جائیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس اور لذت اسے مل جائے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے. 5واں خوش نصیب وہ ہے جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا، حضرت نے فرمایا معاذ اللہ. جیسے بغداد کے ایک نوجوان کو کہا گیا، کتاب التوابین میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، نوجوان کو عورت نے بہلا پھسلا کے گھر کے اندر لایا، گناہ کی دعوت دی. عورت خوبصورت، جوان، گناہ کے تمام حالات میسر ہیں، ایک چیز بیچ میں رکاوٹ ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے. اتق اللہ، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو. کس گناہ کی طرف مجھے دعوت دیتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی اور زانیہ اس جرم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اللہ کا عرش جلال سے ہل جاتا ہے. اسے گناہ کے لیے بلایا گیا، سارے حالات موجود ہیں، لیکن یہ کہتے کہ نہیں میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا؟ جن آنکھوں میں حیا نہ ہو وہ آنکھیں اللہ کو کیسے دیکھیں گی؟ جس دل میں حیا نہ ہو اس دل میں اللہ کے سامنے کیسے جانا ہے؟ رو پڑے، خلاصی کی کوئی صورت نہیں.
اس نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی اجازت دی جائے. قضاء حاجت کے لیے گئے اور اپنی عزت کو، جس کو دنیا کی عزت سمجھتی ہے اور گندگی سمجھتی ہے، بے عزتی سمجھتی ہے، اس کو قربان کیا. اس غلاظت اور گندگی کو اپنے جسم کے اوپر مل کے باہر نکلے. اس عورت نے دیکھا گندا اور پاگل انسان ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے. دروازے کھول دیے، نکل گئے. جا کے غسل کیا. موت تک ان کے جسم سے، ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. رجل مسکی کے نام سے مشہور تھا، مشک والا آدمی. کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی بغاوت سے بچنے کے لیے گندگی کو اپنے جسم پہ ملا. تو وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ اس گندگی کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دے؟ چھٹا خوش نصیب وہ ہے جو شخص تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتا ہے. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. تنہائی میں بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے دل، ان کے دل اللہ کے خوف سے تھر تھرا اٹھیں، کانپ اٹھیں. ساتواں خوش نصیب جسے عرش کا سایہ ملے گا، رجل تصدق بیمین فاخفاها. دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنا پوشیدہ کیا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس دوسرے ہاتھ نے کیا دیا ہے. کیوں؟ جس کے لیے صدقہ دیا وہ دیکھ رہا ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے کیوں؟ آج 100 روپے کوئی صدقہ دے رہا ہے، 1000 روپے زکوٰۃ دے رہا ہے، جبکہ زکوٰۃ اللہ کے بندے وہ تو فرض ہے تمہارے اوپر. کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، اس کے اوپر بھی فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں. ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ، خیریہ کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. بس تقسیم کریں گے آٹے کا تھیلا، اس کے اوپر تصاویر ضروری ہیں. تصدق بیمین فاخفاها. صدقہ کرنے والے کو عرش کا سایہ نہیں نصیب ہوگا، اس کو جس نے صدقہ کر کے صدقہ مخفی رکھا. فیکٹری کا ملازم ہے، ہمارے ایک استاد نے قصہ سنایا. فیکٹری کا ملازم ہے، مالک نے قرآن دازی کی، جس شخص کا نام نکلے گا وہ حج پہ جائے گا. نام نکل آیا اس غریب شخص کا، حج کی تیاری کرو. انہوں نے کہا جی میں حج کے لیے نہیں جاتا، مجھے پیسے دے دے. سب نے ملامت کی، برا بلا کہا، کیسے بدبخت ہو، اپنے پیسوں سے نہیں جا رہے ہو، فیکٹری بھیج رہی ہے پھر بھی بدبخت ہو، حج پہ نہیں جانا چاہتے. اس نے کہا جو بھی ہے مجھے پیسے دے دو. نہیں جاتا. پیسے لے لیے. اگلے سال دوبارہ جو قرآن دازی ہوئی پھر اسی کا نام نکل آیا. اس نے کہا میں پھر نہیں جاتا، مجھے پیسے دے دو. مالک نے کہا تمہیں حج پہ جانا ہوگا، پیسے بھی دوں گا، آنے جانے کا خرچ سب کچھ دوں گا، لیکن تم نے حج پہ جانا ضروری ہے. اس نے کہا کہ جی اس پہ اصرار نہ کریں، پیسے ہی دے دیں. اللہ کے بندے یہ بات کیوں کہتے ہو؟ راز تو تب کھلتا ہے بعض دفعہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی قیمت بھی دنیا والوں کو تب پتہ چلتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے ظاہری حالات کچھ ہوں اور آپ اس کے اوپر فتویٰ ٹھونک دیں. نہیں، وہ حج کا منکر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، وہ حج پہ جانا چاہتا تھا. یہ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کس شدت کے ساتھ گھر میں آ کے بلبلا کے بچوں کی طرح رویا کہ اللہ نے مجھے حالات دے دیے، موافق دے دیے، حج پہ جا سکتا ہوں، لیکن ایک طرف اپنا شوق ہے اور دوسری طرف جب دیکھتا ہوں کہ حالات مجھے اجازت نہیں دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو پتہ چلا اس کی موت کے بعد. اس کی بیوی نے بتایا کہ پڑوس کے اندر بیوہ عورت اور اس کی بچیاں تھیں، ان کی کفالت میرا خاوند کیا کرتا تھا. تنخواہ جو اس کی ملتی تھی آدھی مجھے اور آدھی اس کو دیا کرتا تھا. تو پھر اس وقت بڑے بڑے علماء کی اور جنازے کے اندر شریک جنازہ پڑھانے والے عالم کی بھی چیخیں نکل گئیں. تصدق بیمین فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. اللہ کریم ہمیں ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے اور اللہ ہمیں قیامت کے دن، سختی والے دن
اور اس سخت ترین دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد